ویلکم بیک ناظرین. مری صاحب، میں نے ابھی حال ہی میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ایک انٹرویو کی تھی جس میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی اس وقت کوئی انیشیٹو ہے، کوئی ڈائیلاگ کا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو جلا وطن ہیں یا جو بی ایل اے کی لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت کی جائے، واپس آئیں اور پاور شیئرنگ میں حصہ لیں، حکومت میں حصہ لیں. تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بات چیت شروع کی ہوئی ہے اور چیف منسٹر بلوچستان بھی کوشش پوری کر رہے ہیں. آپ کے جو بھائی ہیں جو دبئی میں ہیں، غزین مری، ان کو بھی گرفتار کر لیا تھا ایک وقت دبئی کی حکومت نے، پھر ان کو بھی چھوڑ دیا. تو مجھے بتانا چاہیں گے کہ کوئی اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے، کوئی کانٹیکٹس اسٹیبلش ہوئے ہیں آپ کو منانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پیار کرنے کے لیے کہ دیکھیے چھوڑیے یہ آرم اسٹرگل، آئیے پاور شیئرنگ کریں، بیکاز آپ کے باقی دوست بھی تو بلوچستان میں اس وقت حکومت میں ہیں. جی، مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ان کا. بات چیت ہوا کبھی کبھار فون پہ یا وہاں، لیکن آصف زرداری سے نہیں. اور جو مجھے اگر کوئی فون کرے تو میں ان کو فون کرنے سے روک نہیں سکتا تو ہوں. کیا لیکن کہتے ہیں آپ کیا؟ بلوچستان پہ کچھ بات نہیں ہوا ایسے. پھر کبھی کبھار وہ کبھی جان سلوکی کے متعلق فون کیا، کبھی کیسے فون کیا. تو اس میں تو کبھی ظاہر ہے، ہم نے تو سنا آپ نے ایک بڑا پروڈکٹیو اور اچھا رول ادا کیا تھا جب وہ کڈنیپ ہو گئے، پھر آپ نے ہاتھ پیر مارے، آپ کے والد صاحب نے بھی ہاتھ پیر مارے اور ان کی رہائی ہوئی. تو پہلی بات یہ کہ کڈنیپ کیوں گیا؟ اس لیے تاکہ دنیا کی اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے، دیکھا جائے کہ دیکھیے ہم بھی ہیں، ہماری بھی ایک جدوجہد ہے. یہ ریزن تھا اس کا. وہ جنہوں نے کڈنیپ کیا وہ اپنا جواب خود دیں آپ گے. کا کیا خیال ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ بلوچوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. بلوچ ابھی اور بھی کافی رستے اختیار کریں گے اس سے بھی زیادہ خطرناک، کہ ان کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ ابھی دنیا کو پتہ ہونا چاہیے. اس وقت ایک جمہوری حکومتیں ہیں. آج ابھی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج ڈسکس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس میں وہ میکسیمم اٹانومی کی بات کر رہے ہیں. جو آپ لوگوں کے ڈیمانڈز تھے وہ سارے اب ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اندر وہ سوچ رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی اس میں ملوث ہیں، وہ بھی انکلوڈ کر رہے ہیں. سب مل کے یہ ایک بنانا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے. تو آپ نے یہ ایکسٹریمسٹ راستہ اختیار کر لیا ہے؟ جی، اپنا آزادی ہر قوم کا حق ہوتا ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک پیکج جو بنا رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک نواب بگٹی کا ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر 60-65 سال اگر عورت کے ساتھ بدی برائی ہو، ریپ ہو، تو 60-65 سال بعد بھی وہ ریپ ہی کہلایا جائے گا. اب یہ آکیوپیشن، یہ جو زمین ہمارا قبضہ کیا پاکستان نے، 60-65 سال بعد بھی یہ قبضہ ہی ہے، یہ آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے، یہ مگر پروونس مری صاحب، نہیں ہو میں آپ سکتا سے ہے. یہ اگر کہوں کہ ماڈرن ریاست جو ہے، جو اسٹیٹ ہے، کہیں بھی دنیا میں اپنا علاقہ کبھی بھی علیحدہ نہیں ہونے دیتی. جنگ چھڑ جاتی ہے، مار کٹائی ہو جاتی ہے، ہر قسم کا تشدد بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہندوستان نے کشمیر میں کیا کیا. اور آپ دیکھتے ہیں جہاں بھی سیسیشن کی بات آتی ہے یا تو وہاں جو ریاست ہے اپنی پوری مائٹ کے ساتھ. تو آپ کو معلوم ہے پاکستان کی ریاست بہت مضبوط ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیسے آپ بلوچستان کی آزادی حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، میں روس میں پڑھا ہوں. میں روس بھی پاکستان اس کی باتوں پہ ناچتا تھا اور اوروں کے بھی. تو وہ روس جیسا ملک ٹوٹ گیا. آج اگر آپ کہتے ہیں ملک نہیں بن رہے، میں آپ کو پچھلے 3 سال کے بتاؤں. کوسوو کو آپ دیکھیں، نارتھ اسیٹیا کو دیکھیں، ابخازیہ کو دیکھیں، یہ سارے ملک بن گئے، بن جاتے ہیں ملک. یہ گلوبل انٹرسٹ ہوتا ہے. آج سب وہ آئل اینڈ گیس کا یہاں پہ پالیسی چل رہا ہے اور ہمارا بڑا کردار ہے اس میں. بلوچوں کو یونائٹ ہونا چاہیے. آگے ہمارے سامنے پاکستان کا فوج اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو توقع ہے کہ امریکہ آپ کی سپورٹ کرے گا؟ بالکل ہم توقع رکھتے ہیں امریکہ اور سپر پاور بھی ہمیں سپورٹ کرے گا. دیکھیے اس ٹائم ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ نیشنل آئیڈینٹی. ہم اس ٹائم وہ ریسورس سیکنڈری ہے. پاکستان میں ہمیں جو انہوں نے ایک آکیوپائی کیا اور ہمارا نیشنل آئیڈینٹی اس میں ڈائلوٹ ہو رہا ہے پاکستانیت میں. پاکستان کا مطلب کیا ہے ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ تو رہا ہے. مری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان میں کم از کم ہم ایک مسلمان قوم ہیں، اگر امریکہ آ کے بیٹھ گیا بلوچستان میں اور اس کی آئل اور گیس، جہاں جیسے امریکہ ہر دنیا میں جاتا ہے جہاں آئل اور گیس ہوتی ہے اور وہاں لوگوں کو غلام بنا لیتا ہے. اسی لیے اسامہ بن لادن آج امریکہ کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے سعودی عربیہ میں جا کے بیٹھ گیا، عراق میں جا کے بیٹھ گیا. تو کیا آپ چاہیں گے کہ وہ امریکہ میں آ کے آپ کے پاس بیٹھ جائے، ایک غلامی چھوڑ کے دوسری غلامی کی طرف جائیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں امریکہ کا غلامی پنجابی کا غلامی سے بہتر ہے. تو اسی لیے کہ پنجابی کیوں کہتے ہیں؟ پنجابی میرا
نیشنل آئیڈینٹی ختم کر رہا پنجابی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ امریکہ آ کے صرف چوری کرے گا تیل اور گیس. پنجابی آ کے میرے زمین پہ بھی بیٹھ مگر رہا ہے. پنجابی کیوں کہتے ہیں؟ جی پنجابی کر رہے. پنجابی تو غریب پنجابی بھی ہے، اس غریب کا پنجابی غریب کا بلوچ کا کیا فرق ہے؟ میں غریب پنجابی کا بات نہیں کر رہا ہوں. ایلیٹ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ایلیٹ ہی مگر غریب. پنجابی اسٹیبلشمنٹ میں قطع کلامی معاف، وہاں تو پشتون لوگ بھی جو ہیں وہ بھی پنجابی، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. 30% حصہ ہے آپ کی فوج کا، آپ کی بیوروکریسی کا. جی میں بیوروکریسی کا بات نہیں کر رہا ہوں، میں آرمی کا بات کر رہا ہوں. آرمی میں بھی 30% پشتون. تو وہ بھی پھر پارٹنر ان کرائم ہے ان کے ساتھ. تو پشتون کو بھی وہ پنجابیز کو کیوں ٹارگیٹ میجورٹی وہ جو پشتون. وہاں غریب پنجابی ان کو کیوں ٹارگیٹ کرتے میں غریب پنجابی کو جب نہیں بول رہا ہوں. دیکھیے کل 2-3 دن پہلے کسی کالج پرنسپل کو مار دیا گیا، وہ پنجابی سیٹلر تھا. اس قسم کی کیا فائدہ کیا؟ میں آپ کو کل کا بات کروں. ڈیرہ بگٹی میں 6 بندے مارے گئے. 3 مہینے پہلے ان کو انٹیلیجنس والوں نے اٹھایا، ان کا لاش پہاڑوں میں پڑے تھے. کل کا دن آپ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ جو بگٹیوں کو انہوں نے ڈرم میں ڈال کے ان پہ تیل چھڑکا، آپ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اب جو مریوں کو درخت پہ باندھ کے اس کو مارتے ہیں، اور 3 دن بعد ہمارے دوستوں نے جا کے ان کو دیکھا پھر بھی زندہ بچ گیا وہ بندہ. اس کا بیٹے کو انہوں نے ہاتھ پیر باندھ کے گرمیوں میں باہر پھینکا تھا، وہ پیاس سے مر گیا. اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو آپ یہ ان کو بھی یاد کریں. ہمارے یہ بلوچوں پہ دیکھیں ترس تو آتا ہے. بلوچوں کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ملنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں پنجاب کی لیڈرشپ، نواز شریف صاحب اس بات کو مانتے ہیں. سندھ کی لیڈرشپ آصف زرداری صاحب اس بات کو مانتے ہیں. دونوں مل کے پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس وقت. آپ کے بھی جو بلوچستان کے اندر جو لوگ جو چیف منسٹر صاحب ہیں، یہ ساری بات تو مانتے ہیں. تو آپ علیحدگی کی طرف کیوں میں جا رہے ہیں؟ ایک ملک تھا اور میں ملک رہوں گا. اور پاکستان اگر کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، پنجاب کے ایلیٹ اگر کوئی اچھا فیس سیونگ کرنا چاہتے ہیں، بنگلہ دیش کے حالات کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، آج اپنا ٹائم ٹیبل دے، رول بیک کریں، اپنے فوج کو نکالے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو نکالے، بلوچستان کو چھوڑ دے آزاد مجھے مملکت یہ بننے کے بتائیے لیے. کہ شارٹ آف انڈیپینڈنس آپ کی جو مین ڈیمانڈز وہ کیا ہیں؟ آپ کے وسائل آپ کو واپس ملنے چاہیے، یہی ڈیمانڈ ہے نا آپ کی؟ ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے، وہ انڈیپینڈنس. کوئی ہم اپنے وسائل وغیرہ نہیں چاہتے، ہم اپنا نیشنل آئیڈینٹی چاہتے ہیں. مگر یہ دیکھیے اگر آپ یہ ڈیمانڈ ایک رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی ریاست سویلین ہو یا فوجی ہو، وہ پھر آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گی. وہ تو کیونکہ وہ تو کسی صورت میں ہی پاکستان کی عوام یا پاکستان کی ریاست اپنے ملک کو توڑنا نہیں چاہے گی. تو یا تو آپ انتظار کریں کہ کوئی ایسے حالات کریٹ ہوں کہ ملک ٹوٹ جائے ویسے ہی، اور اس میں آپ کو اپنا موقع مل جائے. مگر میں پھر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کیا یہ بہتر ہے کہ آپ امریکہ کی اس غلامی کی وہ آپ کو پریفرنس ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان قوم کے تحت آپ وہاں پاکستان میں رہیں؟ پھر سے آپ کو کہتا ہوں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم بلوچ ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے کنسنٹ کبھی بھی نہیں دیا کہ پاکستان جوائن کرنے. آپ ایک نام نکال کے دکھائیں کہ وہ بندے نے ووٹ دیا کہ پاکستان کو میں جوائن کرتا ہوں. پاکستان نے زور سے ٹینک، جیٹ اور بندوق کے زور سے قبضہ کیا. اسی کے زور سے ہم اپنے کو آزاد کریں گے. تو اب اگر یہ جو ریپریشن ہے، آپ لڑ رہے ہیں، آپ کی بی ایل اے جو ہے وہ لڑ رہی ہے وہاں، اور پاکستان کی فوج بھی وہاں ہے، یہ زرداری صاحب بھی نہیں روک سکتے. اگر آپ کی بی ایل اے وہاں انسٹالیشنز کو اٹیک کرے گی، فوج کو اٹیک کرے گی، ظاہر ہے ریپرائزلز ہوں گے وہاں. تو یہ پھر یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نظر نہیں آئے گا. آزادی جب ہوگا تو پھر یہ اینڈ ہوگا. پھر ہم گڈ نیبرلی ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں پنجاب کے ساتھ. 2 نیبرلی اسٹیٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم پنجاب کے ساتھ یونین نہیں رکھنا چاہتے. بعد میں اگر کچھ ہو یونین باقی ساری ایشیا میں تو ٹھیک ہے، لیکن پنجاب کے ساتھ ہم ایک یونین میں نہیں ہونا چاہتے. اللہ کرے کہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی کچھ سینس آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آج کل کے حالات میں توڑ کے ایک غلامی چھوڑ کے دوسری غلامی لینا یہ پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں ہے. اکٹھے رہنا، اپنے حقوق لینا. آپ کی جدوجہد جو ہے وہ ایک پہلی جدوجہد نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے جدوجہد کی ہے، بلوچ عوام نے کی ہے. اس کے پھل ان کو نہیں ملا. مگر ہو سکتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، ایک نیا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ اگر ہو جائے تو آپ کو سیریسلی سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. آپ کا ایک پوائنٹ میں دوں گا. آپ کہتے ہیں غلامی چھوڑ کے دوسرا غلام ہے. میں غلام کا غلام ہوں. پاکستان امریکہ کا غلام ہے، میں پھر پاکستان کا، پنجاب کا غلام ہوں. تو ڈائریکٹ اس کا غلام ہونا بہتر ہے بنسبت غلام کا غلام ہونا چاہیے. اگر زرداری صاحب اس وقت ایک نیا کانسٹیٹیوشنل پیکج اناؤنس کر دیں جس میں 90% آپ کے ڈیمانڈز مانے جائیں،
اٹانومی, میکسیمم اٹانومی مل جائے, کنٹرول اوور ریسورسز مل جائے, سب کچھ مل جائے, آپ کی اپنی پولیس, آپ کی اپنی بیوروکریسی, سب کچھ, پھر بھی نہیں آپ یہ ڈیمانڈ چھوڑیں گے؟ جی ہمارا ڈیمانڈ ایک ہے, وہ آزادی, اس سے کم ہم کچھ بات ہی نہیں کریں گے. تھینک یو فار ٹاکنگ.